بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے پنجاب۔ آج کل خبروں پہ پنجاب ہی چھایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو مشروط طور پر بحال کر دیا ہے۔ یہ ذرا لفظ یاد رکھیے گا۔ اور ان کو کیوں بحال کیا گیا ہے؟ مشروط طور پہ شرط کون سی رکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہوگا کہ اب وہ اعتماد کا ووٹ کب لیں گے؟ یہ ساری چیزیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اگلی سماعت کب ہے؟ یہ آج کیا ہوا اور طے کیا پایا، باہر اندر اسمبلی کے سارا کچھ یہ ڈسکس کرنا ہے، پورے نیوز کو ایک تفصیلی انالیسس کے ساتھ، تفصیلی تبصرے اور تجزیے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے آج ہمارا بہت بڑا ایک فلڈ ریلیف آپریشن الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور الحمدللہ جس میں سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے ایک دو روز میں، ویڈیوز بھی اور سارا کچھ۔ ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ آج کل دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے اور وہ علاقے تو ویسے ہی بہت ہی خطرناک ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی مختلف ہدایت نامے مختلف لوگوں کو پہنچے ہیں، اور ٹھیک ہے، ظاہر ہے جان کے کاسٹ پہ تو نہیں ہو سکتا، زندگی کے کاسٹ پہ۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں اس کو انکمپلیٹ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے میسیجز، جن کے نام لکھے ہوئے جو ہمیں فون کرتے ہیں، اطمینان رکھیں میری ٹیم آئے گی انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور۔ یہ کام بہت مشکل ہے، ہم ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے دہشت گردی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جب ایک جگہ پہ بہت بڑا ہجوم ہو جاتا ہے 300 400 500 بندے کا، تو اس میں مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب ڈور ٹو ڈور انشاءاللہ ہماری ٹیم جائے گی، اور ظاہر ہے جو لوگ خانہ خدا کا لحاظ نہیں رکھتے وہ خلق خدا کا لحاظ کیا رکھیں گے؟ تو بات ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اب ڈور ٹو ڈور جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ باقی ہیں بالکل کوئی بھی اس جو ہم نے سب کچھ مارک کیا ہوا ہے اب کہ آپ تک وہ پوری امداد اور سب کچھ اسی طرح سے پہنچے گا۔ البتہ مجھے ٹیم ممبران کو بڑھانا پڑے گا، باقی سورسز ریسورسز، لیکن پہلے بھی یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا بالکل انشاءاللہ۔ چونکہ اب آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی دہشت گردی، یہاں پر بھی دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کو ایک دفعہ سلام ہے، اور اس شہید کو بھی سلام ہے جو شہید ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوا ہے، ان کو بھی سلام ہے، ان کی ماں کو بھی سلام ہے، ان کے گھر والوں کو بھی سلام ہے، کہ جنہوں نے جو جان پہ کھیل کے وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، لیکن ایک بڑی تباہی سے اسلام آباد کو، پاکستان کو بچا لیا۔ اس پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کوئی گندی صحافت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کوئی FFL یوٹیوبر، یوتھیے اور باقی یہ جو یوتھیے ٹائپ صحافی، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو گھڑیوں کا تو پتہ ہے یا باقیوں کا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ دہشت گرد کہاں اسلام آباد تک پہنچ گئے۔ بھائی اگر دہشت گرد آیا ہے اسلام آباد، یا تو وہ خیبر پختونخوا سے آیا ہے، یہی ٹچ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا نا، یا پھر پنجاب سے آیا ہے۔ پنجاب میں بھی PTI کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی PTI کی حکومت ہے، تو وہ وہاں سے دن دناتے ہوئے آئے ہیں، اور جیسے ہی اسلام آباد کے اندر آئے ہیں وہ یہاں پکڑے گئے ہیں۔ یہاں پہ آخر کتنے ناکے انہوں نے پہلے کراس کیے ہوں گے، تو کدھر سے آئے ہیں وہ، اور جیسے ہی وہ ان ہونے لگا اسلام آباد میں I-10 سیکٹر میں، وہاں ناکے پہ پکڑا گیا، اور جو پکڑا گیا تو وہ اڑا دیا گیا، ظاہر ہے، اور اڑا دیا گیا تو پولیس والوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس پہ کسی قسم کی نہ سیاست ہونی چاہیے گندی، اور نہ گندی صحافت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری وہ غلطیاں ہیں جو ماضی کی، جن کو ہم بہت ہی کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں ہو، چاہے وہ معیشت بگڑی ہوئی ہو، نہ وہ ہوتی ہے، نہ معاشرت، نہ اس طرح کی دہشت گردی، نہ کس طرح، اس کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور بس دعا کیجئے اور احتیاط بھی کیجئے۔ تو آ جائیں جناب، بات یہ ہے کہ پنجاب میں کیا ہوا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں نا ہوا کیا ہے۔ خان صاحب نے 17 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ میں 23 دسمبر یعنی آج بروز جمعہ 23 دسمبر پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دوں گا،
यही ऐलान हुआ था। ठीक, मिशन 2 थे। खान साहब का तहरीक इंसाफ का मिशन ये था, काफ लीग का परवेज़ इलाही का मैं नहीं कहता, वो तो वैसे मुखालफत करते रहे, और ये ख़ास तौर पे खान साहब का मिशन ये था, इमरान खान का। ठीक है, उनका मिशन था कि ये दोनों असम्बलियाँ टूट जाएं। नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना साहब का यानी PDM का, सबका मिलके इनका मिशन था कि असम्बलियाँ बच जाएं। ठीक, मैं आसान तरीन अल्फाज में बात करने का आदी हूँ। आज है 23 दिसंबर, बरोज़ जुमा गुज़र गया। ये असम्बलियाँ आज टूट गई हैं या बच गई हैं? कौन तोड़ना चाहता था? इमरान खान। कौन बचाना चाहता था? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना साहब, शहबाज शरीफ, ये सारे। ठीक है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत जो फेडरल में है, ये कहते थे कि बच जाएं। तो आज असम्बली बच गई है या टूट गई है? अब किसकी फतह हुई है और किसकी शिकस्त हुई है, ये फैसला आप कर लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, ये फैसला मशरूत हुआ है। ये एक मशरूत फैसला है और ये मशरूत रिलीफ है। कहा गया कि आप हमें यकीन दहानी करवाएं कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे। जाके मुनीस इलाही साहब ने वहाँ पर एफिडेविट जमा करवाया अपने वालिद की तरफ से, अंडरटेकिंग कि जी हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, आप हमें बहाल कर दें। पहली बात तो ये, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बाहर कहते रहे कि जी देखो हम तो बहाल हैं, गवर्नर की क्या ज़रूरत है जो हमें रिमूव कर सके, हमें हटा सके। काबीना भी अपना काम कर रही है, वज़ीर आला भी काम कर रहा है, बस ठीक है, गवर्नर की तो पावर्स ही नहीं है कि हमें हटा सके। ठीक, जब अदालत के अंदर गए हैं वहाँ पे बार बार इल्तजा की कि जी वज़ीर आला को बहाल कर दो। इसका मतलब है कि अगर वो हटाया ही नहीं गया था तो बहाल ही किस चीज़ की मांग रहे थे आप लोग? खैर, अदालत ने कहा आप हमें लिख के दो, अंडरटेकिंग दो, यानी हल्फनामा दो, यहाँ पे जमा करवाओ कि आपको अगर हम बहाल करें तो आप असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे, आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे अगली समात तक। ठीक, अगली समात रखी गई है, नेक्स्ट हेयरिंग 11 जनवरी। अच्छा, इन्होंने जाके अंडरटेकिंग दे दी कि जी ठीक है। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उस अंडरटेकिंग से हम इतफाक तो नहीं करते, बस मजबूरी में देना पड़ा है। ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आप मुनाफकत के दर्जे देखिए, आप मुनाफकत को पैंतरे बदलते हुए देखिए। अंडरटेकिंग, क्योंकि वो बात ये है ना कि उन्होंने अंडरटेकिंग जाके दी, भाई ये तो असम्बली तोड़ने लगे थे ना आज, तो तोड़ो, हिम्मत करो फिर। अब तो उस अंडरटेकिंग से हम इतफाक नहीं करते, लेकिन बस हमने दे दी बादिल नाखास्ता, लेकिन असम्बलियाँ अल्टीमेटली तो टूटेंगी। भाई कैसे टूटेंगी? अब आएगी 11 तारीख। उस 11 तारीख, वो जब 11 तारीख आएगी, 11 तारीख को आगे केस चलेगा, फिर नोटिसेस होंगे। ये तो एक इंटरिम रिलीफ है ना, ये तो एक इस तरह का रिलीफ है कि अबूरी रिलीफ है ना, ये तो कोई फैसला तो नहीं हुआ। असल में यूथिये पहले ही जंप मारते हैं, यूथिये बात समझने से पहले ही दौड़ जाते हैं। बात यह है कि वो शहबाज शरीफ पर लंदन की अदालत में डेली मेल केस में जुर्माना हुआ, वो हरजाना हुआ और वो हरजाना उन्होंने पे किया। बात यह है कि हरजाना इसलिए हुआ था कि जी आपने क्यों इल्तवा मांगा है वगैरह वगैरह। इस तरीके से यूथियों ने यहाँ ऐलान किया कि शहबाज शरीफ डेली मेल के मुकाबले में वहाँ केस हार गया। हफ्ता 10 दिन गुजरे, डेली मेल हार गया। डेली मेल ने माफ़ी मांगी, माफ़ीनामा जारी हुआ। जहाँ जहाँ वो इल्ज़ाम वाला आर्टिकल था, सारा आर्टिकल हर जगह से उन्होंने डिलीट किया और वो शहबाज शरीफ केस जीत गया और केस भी ख़त्म हो गया। ठीक, तो यूथी असल में बात समझने से पहले ही दौड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका अपर चैम्बर अक्ल से खाली है। सोचे तो वो ना कि जिसकी अक्ल हो, अब यूथिया और अक्ल इसका जोड़ी कोई नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं कि अब क्या होगा। 11 जनवरी को क्या होगा? भाई 11 जनवरी को केस चलेगा, क्योंकि गवर्नर के भी वकील ने जाके कहा कि जी अगर ये एतमाद का वोट लेते हैं तो हम अपना जो नोटिफिकेशन है वज़ीर आला को हटाने का और कैबिनेट को हटाने का वो वापस लेते हैं। ठीक, वापस लेने के लिए तैयार हैं अगर ये एतमाद का वोट लेते हैं। तो अदालत ने उनको कहा कि आप भी अंडरटेकिंग जमा करवा दो, आप भी जमा करवा दो। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब 11 तारीख आएगी। 11 तारीख को ये फैसला होगा
کہ گورنر ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھے؟ گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا؟ ایک بات تو 100% کنفرم ہے نا کہ یہ اعتماد کے ووٹ سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کے ممبر ہیں ہی نہیں پورے، ٹھیک، اسی وجہ سے اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہے ہیں۔ اب وہاں اپوزیشن نے یا یہاں پر آپ پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب ان صاحب کا کہہ لیں، انہوں نے تحریک عدم اعتماد واپس لے لیے وزیر اعلیٰ کے خلاف، صرف وزیر اعلیٰ کے خلاف، یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف انہوں نے اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد واپس لی کہ اب وہ جو ہے نا غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے تو اب ووٹ لینا ہے اعتماد کا، ٹھیک۔ اب فیصلہ آئے گا عدالت سے کہ جی اگر فیصلہ عدالت سے یہ آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اب اعتماد کا ووٹ لے، اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسمبلی توڑ دیں، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لے سکتے تو پھر گورنر کہے گا لیڈر آف اپوزیشن سے، جو کہ حمزہ شہباز ہیں، ان سے کہے گا جی اب حکومت بناؤ، تو وہ اب اس کے بعد حکومت بنائیں گے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ نہیں ہے، ابھی کیس چلے ہی نہیں ہے، ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، چونکہ کورٹ کی وہ ونٹر ویکیشن آ گئی ہیں، چھٹیاں آ گئی ہیں سردیوں کی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی 11 جنوری کو اس کی اگلی سماعت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بحال اس لیے کر رہے ہیں، آپ کو بھی اور آپ کی کابینہ کو بھی، کہ آپ 11 جنوری تک اسمبلی نہیں توڑ سکو گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشروط بحالی ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ایسی بحالی نہیں ہے کہ آپ بالکل شتر بے مہار کی طرح جو ہے نا آپ اسی طریقے سے آپ کھیلے کودیں، نہیں، یہ مشروط بحالی ہے۔ یہ آپ کا اختیار، اس اختیار پہ، اسمبلی توڑنے والے اختیار پہ عدالت نے قدغن لگا دی ہے، اس کو مقید کر دیا ہے اس اختیار کو، اور کہہ دیا ہے کہ آپ 11 تاریخ تک اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے۔ اب 11 تاریخ کے بعد عدالت بتائے گی نا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ کب لینا ہے، نہیں لینا، کیا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے صورتحال جو پوری سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب 11 تاریخ سے آنورڈ اس چیز کا فیصلہ آئے گا کہ گورنر نے کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ گورنر کہہ سکتا ہوتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہوتا آئین کے مطابق اعتماد کا۔ ایک اجلاس چل رہا تھا تو دوسرا کیا انہوں نے ٹھیک بلایا، غلط بلایا، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی نا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتائیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ کب لیں گے، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں یا جو ادھر نہیں ہیں وہ تب تک بہت مشکل ہے، آپ اطمینان رکھو تب تک وہ واپس نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی باہر بیٹھے ہیں نا، اور جو یہاں ہیں اور جو آپ سے نالاں ہیں، وہ قطعاً آپ کے وہ اس اسمبلی اجلاس میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اسمبلی اجلاس میں آتے، آپ کے پاس وہ ہوتے، آپ کے کنٹرول میں وہ ہوتے، آپ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے، تو اتنے پھڈے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ 2 منٹ میں اجلاس بلاتے، آپ کہتے کہ وزیر اعلیٰ یہ اعتماد کا ووٹ لے رہا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ چیختے ہی اس وقت ہیں کہ جب ان کو کنفرم ہو کہ یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ خان صاحب جب یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے اور حفیظ شیخ ہار گئے تھے، اس وقت کہا گیا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، انہوں نے کہا جی میں خود لیتا ہوں، چونکہ اس وقت فیض یابی حاصل تھی۔ وہ دوسرے دن انہوں نے اعتماد، چاہے کچھ کو کنٹینروں میں بند کرنا پڑا، کچھ کو لانا پڑا زبردستی، سب کو لے کے اعتماد کا ووٹ۔ خان صاحب نے بڑا مہان بن کے ایک تقریر کی تھی، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ کل آپ آئیں، اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ عدم اعتماد کر دیں، مجھے ووٹ نہ دیں، لیکن آپ اسمبلی میں آئیں، میں حاضر ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ تقریر؟ ٹھیک۔ لیکن خان صاحب کو جب یہ عدم اعتماد کے وقت 8 اور 9 اپریل کی رات اس میں، اور اس سے پہلے جب یہ پتہ چلا پورا مہینہ کہ اب میرے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہو گئے ہیں اور وہ مجھے ہٹا سکتے ہیں، پھر کیا پینترے بدلے گئے۔ کبھی قاسم سوری کوئی نہ کوئی
کوئی مطلب وہ جو ہے نا غیر قانونی کام کر رہا ہے، غیر آئینی، تو کبھی عارف علوی کر رہے ہیں، تو کبھی خان صاحب کر رہے ہیں، تو کبھی فواد چودھری کر رہے ہیں، تو یہ ساروں نے کس طرح کے پلان بنائے تھے، تو یہ چیختے اسی وقت ہیں، بھاگتے اس وقت ہیں۔ بھائی بات یہ ہے یہاں اجلاس ہو رہا ہے، انہوں نے پرویز الہی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا، وہاں زمان پارک میں سب نے پرویز الہی اور عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا، یہ باہر گلی کوچوں میں اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہی تو گورنر نے کہا ہے اسمبلی میں آ کے اعتماد کا اظہار کرو، وہاں آپ کو موت کیوں پڑ گئی ہے، وہاں پہ اعتماد کا اظہار کرو۔ ایک بات اور میں آخر پہ ویڈیو کے آگے اس پہ میں سیپریٹ بھی بولوں گا، بھائی حکومت والوں جو یہاں پہ حکومت میں میری فیڈرل گورنمنٹ وہ جو پی ڈی ایم کی ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب اور باقی جماعتیں ساری، ٹھیک ہے نا، جو ان کا آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ آپ نے اگر مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا تو آپ کا وہ حشر ہونا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو خان صاحب کا ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا آگے ہونا ہے اس سے بھی شاید برا ہو۔ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، یہ افراتفری چلتی رہے گی، یہ لوگ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، خان صاحب الجھانا چاہتے ہیں، یہاں بجلی کی پرائسز کو کنٹرول کریں، اسحاق ڈار صاحب نے پیٹرول کی پرائسز کو کنٹرول کیا، فردر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور پیٹرول کی پرائسز ڈار صاحب جب کنٹرول ہوتی ہیں تو صرف پیٹرول کی پرائسز کم نہ ہوں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہو، عوام تک بھی اس کا فائدہ پہنچے، کرائے بھی کم ہوں، کیریج کی کرائے بھی کم ہوں، اس طریقے سے پیٹرول کم ہو جاتا ہے اور دوسرا چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کے ریٹس کم ہوں، اسی طریقے سے مہنگائی کم ہو، غریب کو سستی چیزیں ملیں، یہ اگر ہوگا تب تو ہے، کیونکہ ہم نے غریب کی عوام کی آواز بننی ہے، اور حکومت جو بھی ہوگا، صحافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عوام کی آنکھیں، عوام کی زبان، عوام کے کان ہوتے ہیں۔ یہ البتہ ستم ظریفی ہے کہ جب لوگ چاہے فیڈرل میں، چاہے صوبائی میں، چاہے کہیں پر بھی مسند اقتدار پہ آتے ہیں، پھر بہت ساروں کی آنکھیں اور کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آواز بھی پہنچ چکی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔